وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کتب اللہ لہ بکل حرف 4,000 حسنہ، بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے اس کے لیے 4,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 4,000 سَيِّئَةً، اور اس بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے اس کے 4,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ 4,000 درجہ، اور بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے اس کے 4,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، کہ 4,000 نیکیاں ہر ایک حرف کے بدلے میں مل جاتی ہیں، اور بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں 4,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں 4,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اب 19 کو 4,000 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ تقریباً 76,000 بن جاتا ہے۔ گویا کہ جس نے ایک دفعہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 76,000 نیکیاں مل گئیں، 76,000 گناہ معاف ہو گئے، 76,000 درجے بلند ہو گئے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب کتنی دیر لگے گی بسم اللہ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، تو کتنا اجر مل گیا؟ 76,000 نیکیاں مل گئی، 76,000 گناہ معاف ہو گئے، 76,000 درجے بلند ہو گئے۔ اور اس کے بہت برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو جہنم کی لگامیں پکڑ کے کھڑے ہیں، تو بسم اللہ کے بھی 19 حروف ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ جہنم کے ان فرشتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آگ بھی ایسے باغ بن گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بنی تھی۔ تو ان کی ایک باندی تھی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے کئی دفعہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دی، لیکن زہر نے اثر نہیں کیا۔ ایک دن باندی کہنے لگی، حضرت میں نے کئی دفعہ آپ کو زہر دی ہے لیکن زہر آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یا جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ کام کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مشرک آیا، اس نے کہا ہم نے آپ کے لیے زہر تیار کیا ہے، شیشے کے اندر زہر تھی، اب یہ اپنی تلواروں کو زہر آلود کریں گے اور تمہارے اوپر وار کریں گے۔
اور اس نے وہ زہر تھوڑی سی زمین پہ پھینکی ڈالی تو زمین سے آگ نکلی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ شیشی مجھے پکڑا دو۔ وہ شیشی لے لی اور بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وہ شیشی منہ کے ساتھ میں ساری زہر پی کر شیشی پھینک دی، فرمایا تمہاری زہر نے نبی کے غلام پر اثر نہیں کیا۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کام کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ ہر قسم کے آفات سے محفوظ بھی فرمائیں گے۔ دو شیطان اکٹھے ہو گئے، ایک مسلمان کا شیطان تھا، ایک کافر کا شیطان تھا۔ اب جو کافر کا شیطان تھا وہ موٹا تازہ ہٹا گھٹا تھا، اور جو مسلمان کا شیطان تھا وہ دبلا پتلا کمزور ضعیف نحیف تھا۔ تو مسلمان کا جو شیطان تھا اس نے کافر کے شیطان سے پوچھا تو کیسے موٹا تازہ ہے؟ اس نے کہا میں اچھا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پہنتا ہوں، بڑے مزے سے رہتا ہوں، اس لیے آپ کو موٹا تازہ نظر آ رہا ہوں۔ تو کافر کے شیطان نے کہا مسلمان کے شیطان کو تو کمزور کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا یار کیا کروں، میں تو اس کے ساتھ ہوں جو جب کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو مجھے کھانے میں حصہ نہیں ملتا، وہ جب پانی پیتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے پینے میں حصہ نہیں ملتا، وہ جب کپڑے پہنتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے پہننے کو کپڑے نہیں ملتے، میں ننگا پھر رہا ہوں، وہ جو بھی کام کرتا ہے گھر سے باہر جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، گھر میں جو کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مجھے کچھ ملتا ہی نہیں اس لیے میں کمزور ہوں۔ گویا کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیاطین کے شرور سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکات ہیں۔ دو لڑکیاں تھیں آپس میں سہیلیاں تھیں، ایک مسلمانوں کی لڑکی تھی ایک یہودیوں کی لڑکی تھی۔ تو جو مسلمانوں کی لڑکی تھی اس نے یہودیوں کی لڑکی کو دعوت دی، سہیلی کو، بھئی تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، چلو جہنم سے بچ جائے گی، ہمیشہ جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ اب اس لڑکی نے اپنی سہیلی کی بات مانی تو یہودی لڑکی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ جب وہ مسلمان ہو گئی اب گھر میں آتے جاتے تھی، جو بھی کام کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتی تھی۔ پہلے تو ایسا ایسا پڑھتی تھی جیسے ایمان عروج پکڑ گیا، ایمان اعلیٰ ہو گیا، اب وہ اونچی آواز سے پڑھتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے دھو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا بنا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی کام کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتی تھی۔ اس کے باپ نے سن لیا تو باپ نے کہا بیٹی یہ تو کس کا نام لیتی ہے، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا ابا میں اپنے رب کا نام لیتی ہوں۔ پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی تو مسلمان ہو گئی۔ اب کہا بیٹی تو کلمہ چھوڑ دے، اللہ کا نام چھوڑ دے۔ بیٹی نے کہا ابا وہ وقت چلا گیا کہ اب میں اللہ کا نام چھوڑ دوں، اب تو اللہ کا نام میرے خون کے قطرے قطرے میں رگ رگ میں رس بس چکا ہے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ کا نام ہے، اب کٹ تو سکتی ہوں لیکن اللہ کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نام کی ایسی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے، لیکن ہماری زبان پہ ہوتا ہے دل پہ نہیں اتر رہا، جب دل میں اترے گا تو پھر یہ تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ آج زبان سے لاکھوں کرتے رہے دل میں اثر نہ کرے تو کیا فائدہ؟ اس لیے دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اللہ کا نام بٹھائے اور اللہ کا نام لے، پھر اس کے اثرات اٹھیں گے۔ تو خیر وہ یہودی اپنے دوست یہودیوں کے پاس گیا، بیٹھا تھا، پریشان تھا، غمگین تھا۔ تو دوست نے پوچھا یار آج تو پریشان نظر آ رہا ہے، خیر ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جس کے نام کے ہم دشمن ہیں ہم نہیں مانتے، میری بیٹی نے تو اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
تو یہودی کہنے لگے یہ تو بات مشکل ہی نہیں ہے، یہ ہم آپ کو انگوٹھی دیتے ہیں سونے کی، اور یہ انگوٹھی جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور اپنی بیٹی کو کہنا کہ بیٹی یہ انگوٹھی سنبھال کے رکھ دے، جب بھی میں آپ سے مانگوں گا تو مجھے یہ انگوٹھی دے دینا۔ اب وہ انگوٹھی جب تو دے گا، وہ جہاں تیری بیٹی انگوٹھی رکھے گی تو دیکھ لینا کہ کہاں رکھتی ہے، پھر جب تیری بیٹی انگوٹھی رکھ دے گی چوری چوری تو انگوٹھی اٹھا لینا کہ تیری بیٹی کو پتہ نہ چلے، اور تمہارے گھر کے سمجھو نہر دریا ہے، وہ انگوٹھی جا کر اس دریا میں پھینک دینا، اور دریا میں کشتیاں ڈوب جائے تو وہ واپس نہیں آتی، بڑی بڑی گاڑیاں اگر دریا میں چلی جائے تو وہ واپس نہیں آتی، تو یہ انگوٹھی کیسے واپس آئے گی؟ جب انگوٹھی واپس نہیں آئے گی تو اپنی بیٹی سے انگوٹھی پوچھے گا، وہ انگوٹھی نہیں دے گی تو پھر وہ اللہ کا نام چھوڑ دے گی۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈا تیار کر لیا۔ اب وہ یہودی انگوٹھی لے کر آیا، دروازے کو دستک دی تو بیٹی دروازے میں ہی پوچھا من دقل باپ، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو باپ نے کہا بیٹی میں تیرا باپ دروازے پہ آیا ہوں، دروازہ کھول۔ تو بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر دروازہ کھول دیا۔ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اب جب دروازہ کھل گیا تو باپ نے کہا بیٹی یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو محفوظ کر کے رکھ دے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں یہ لے لوں گا۔ اب وہ انگوٹھی لی، بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب رکھنے لگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی رکھ دی۔ اب وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے باپ کہ یہ میری بیٹی کہاں رکھ رہی ہے، اور دل ہی دل میں باپ کہہ رہا ہے اٹھا کر میں انگوٹھی کو اس سے میں خود گرا دوں گا، ملے گی جب نہ انگوٹھی بیٹی کو تو میں خود بیٹی کو سزا دوں گا۔ رب بھی بول پڑے اے ظالم فکر نہ کر وہ میرا نام لیتی ہے، فکر نہ کر وہ میرا نام لیتی ہے، میں رب خود اسے بچا لوں گا، جہاں سے تو اٹھائے گا پھر وہیں پہ میں رب پہنچا دوں گا۔ اب ایک بیٹی ایک دن سوئی ہوئی تھی، باپ آیا بیٹی کو بلایا، آواز دی، بیٹی کو نیند تھی جواب نہیں دیا۔ اب چپ کر کے باپ نے وہ انگوٹھی اٹھا لی، اور جب دریا کے پاس گیا ڈالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چاہے جس سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، چاہے تو مچھروں سے کام لے لے، چاہے تو مکھیوں سے کام لے، وہ بے نیاد ہے، تو اللہ نے دریا کی مچھلی کو حکم دیا اے مچھلی چھوڑ تو کام اپنے، لگا دی میں نے ڈپٹی تیری، نہ ضائع ہو انگوٹھی یہ امانت آ رہی ہے میری۔ بس جو ہی اس نے دریا میں انگوٹھی پھینکی تو فوراً مچھلی نے منہ کھول لیا، تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ اب وہ یہودی واپس آ گیا، اپنے یہودی دوستوں کو کہنے لگا جی میں نے انگوٹھی دریا میں ڈال دی، انہوں نے کہا اب کام بن گیا، اب انگوٹھی ملے گی نہیں، آپ ہماری دعوت کرو، ہم آپ کے پاس آئیں گے، پھر تیری بیٹی سے اللہ کا نام چھڑوائیں گے۔ اب دعوت کا دن مقرر ہو گیا، جس دن دوستوں نے دعوت کھانے کے لیے آنا تھا تو باپ نے کہا بیٹی آج صفائی کرو گھر کی، اور ہم نے کھانا بنانا ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ اب جب کھانا تیار ہونے لگا تو دل میں خیال آیا میرے وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں، بہت اعلیٰ مہمان آ رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کا نام چھڑوانا ہے تو کوئی اچھے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اللہ ہی دل میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس یہودی کے دل میں ڈالا کہ تیرے اعلیٰ مہمان آ رہے ہیں، جو کہیں سے مچھلی لے کر آؤ اور مچھلی کھلاؤ۔ ادھر یہ دریا کی طرف گیا مچھلی لینے کے لیے، ادھر اللہ نے جو مچھلی کا شکاری تھا اس کے دل میں ڈال دیا یا صیاد قم، ایک شکاری کھڑا ہو جا مچھلیوں کا شکار کر۔ وہ شکار کرنے کے لیے چل پڑا، ادھر اللہ نے مچھلی کے ہاں الہام کر دیا کہ تو جلدی کر، شکاری آ رہا ہے اس جال میں آ جا، آج میں رب اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا ہوں۔ اب جب شکاری آیا
اس نے جال ڈالا تو وہ مچھلی آ گئی، اس نے پکڑ لی۔ جب واپس آ رہا تھا، ادھر یہودی مچھلی لینے کے لیے جا رہا تھا، تو دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ جی مچھلی کے شکار کرنے کے لیے۔ کچھ ہے؟ ہاں۔ کتنی ہے؟ ایک ہے، یہ مجھے دے دے۔ کہتا ہے نہیں، میں نے بڑی مشکل سے شکار کیا، تجھے نہیں دیتا میں۔ اس نے کہا یار میرے مہمان آ رہے ہیں، مجھے دے دے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا دے اس کو۔ تو یہودی نے مچھلی خرید لی اور پیسے دے دیے، مچھلی لے کر واپس آ گیا۔ اور اس یہودی نے اپنی بیٹی کو آگے کہا بیٹی یہ مچھلی ہے، جلدی بناؤ، میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کو اعلیٰ قسم کیا کھانا کھلانا ہے۔ اب بیٹی نے مچھلی لے لی۔ جب وہ مچھلی بنانے لگی تو مچھلی نے بھی، میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں، اپنے زبان حال میں کہا ہوگا، مچھلی نے کہا ہوگا کہ اللہ کا رزق میں کھاتی ہوں اور اللہ کی میں سپاہی ہوں، اللہ کا رزق کھاتی ہوں اور اللہ کی میں سپاہی ہوں، میں بچے چھوڑ کر تیری امانت لے کے آئی ہوں۔ اس نے جب مچھلی کو بنایا تو دیکھا اس کے پیٹ میں وہی انگوٹھی پڑی تھی جو انگوٹھی اس کے باپ نے دریا میں پھینکی تھی۔ تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو پروپیگنڈا کچھ اور ہے۔ اب لڑکی بھی کہنے لگی شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی، شرم ساری سے تو نے بچایا، میں تو اس قابل نہ تھی۔ وہی انگوٹھی دوبارہ لی اور جہاں پہلے رکھی ہوئی تھی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی رکھ دی۔ اب کھانا تیار ہو گیا۔ اب باپ بھی ڈنڈا اٹھا کے آ گیا، آج میں اس سے اللہ کا نام چھڑواؤں گا۔ اب کہنے لگا بیٹی انگوٹھی لے آ۔ ابا کھانا تیار ہے، کھانا لے کے نہیں، کھانا بعد میں کہیں گے، پہلے انگوٹھی لے آ۔ اس کے دل میں تو یہ تھا انگوٹھی ملے گی نہیں، میں اس سے اللہ کا نام چھڑاؤں گا۔ بیٹی روتی بھی جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی جاتی ہے، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی انگوٹھی اٹھائی اور اپنے باپ کو دے دی۔ تو باپ حیران ہو گیا کہ میں نے تو انگوٹھی یہاں سے اٹھا کے پھینک دی تھی، یہ کہاں سے انگوٹھی آ گئی؟ تو باپ بھی بول پڑا تو نے کیا آتش پلا حل کر کے پلا دی بیٹی، تو نے کیا آتش حل کر کے پلا دی بیٹی، بھون ڈالا ہے جگر آگ لگا دی بیٹی، خدا نے بدل دی حالت میری یکسر تو جلدی کر، خدا نے بدل دی حالت میری یکسر تو جلدی کر، دکھا دے مجھے محمد مصطفیٰ کا در تو جلدی کر۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، دوست خوش ہو رہے تھے، ہاں تیری بیٹی نے اللہ کا نام چھوڑ دیا ہے نا؟ کہنے لگے چھوڑا نہیں، جس کا نام میں چھڑانا چاہتا تھا اس رب نے مجھے بھی اپنا نام پڑھوا دیا ہے، میں بھی اس کا نام پڑھ کر آیا ہوں، اب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بازار میں گیا تھا سودا لینے کو، بازار میں گیا تھا سودا لینے کو، اس کے ہاتھوں میں بک گیا جس کا میں خریدار تھا۔ عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سارے مل کر اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتے تھے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، میرا اللہ اس کو عزت دینا چاہتا تھا، تو میرے رب نے کیسے اس کو عزت دی؟ اس لیے کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر میرا اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، جس کو میرا اللہ عزت دینا نہ چاہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب دیکھو وہ بیٹی جو بھی کام کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتی تھی، اس نے انگوٹھی رکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھی تھی، تو بسم اللہ کی برکت سے وہ انگوٹھی دریا میں گئی، مچھلی کے پیٹ میں گئی، پھرتی پھراتی پھر بھی اسی جگہ پہ آئی جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی رکھی گئی تھی۔ اگر آج ہم بھی ہر کام بسم اللہ کے ساتھ کریں گے، جو چیز رکھیں گے بسم اللہ پڑھ کر،
اٹھائیں گے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔